السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل ایم پی بورڈشالہ۔ تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی تک ہم ہمارے 16 جو چیپٹرس ہیں، دیٹ مینس کہ یہ سارے جو چیپٹرس ہیں کمپلیٹ کر چکے ہیں، ایکسپلینیشن ہو چکا ہے ان کا، اور کوشچن آنسرس بھی کر چکے ہیں۔ تو آج جو چیپٹر ہم سمجھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا چیپٹر نمبر 17، پہاڑ اور گلہری، جو لکھی ہے علامہ اقبال نے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو، چیپٹر نمبر 17۔ تو ایک پہاڑ اور گلہری علامہ اقبال کی ہے۔ تو جیسے کہ یہ دکھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری سوانح حیات ہے، کس کی؟ علامہ اقبال کی۔ تو ان کی ہو سکتا ہے سوانح حیات آ جائے تو تھوڑا سا اس کو لرن کر لیجیے گا۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال سے شاعری کو کوئی پہلو اچھوتا نہیں ہے، لیکن ان کی نظم نگاری سے شہرت حاصل ہوئی۔ اقبال کی شاعری کا اصل مقصد پیغام ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے حرکت و عمل اور انسانیت دوستی کا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کی عظمت کے گیت بھی گائے ہیں اور انسانوں کو اتفاق و اتحاد سے رہنے کی تلقین بھی کی ہے۔ ان کی شاعری نے نہ صرف انسانوں ذہنوں کو بیدار کیا، بلکہ انسانوں کو ان کے حقوق کس کی جمع حق کا احساس بھی دلایا۔ ان کی وفات 21 اپریل 1938 عیسوی کو ہوئی۔ علامہ اقبال نے اردو نظم نگاری کو ایک خاص سمت عطا کی اور نظم نگاری کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہے یوں بات تمیز بن بیٹھے، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میرے آن بان کے آگے۔ تو یہ انہوں نے 4 لائنز دی ہیں اس کی، اور اس کا باقی کا بک میں دیا ہوا ہے۔ اس کا نظم کا خلاصہ کیا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نظم علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے پہاڑ اور گلہری کا مکالمہ مطلب بات چیت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کبھی اپنے اوپر غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، اور کسی کو حقیر مطلب گرا ہوا ذلیل مت سمجھو اور کمتر نہ سمجھو۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ اس مکالمے یعنی کہ بات چیت کے دوران ایک پہاڑ چھوٹی سی گلہری سے کہتا ہے کہ یہ بھی خدا کی شان ہے کہ تو ایک ذرا سی چیز ہے، زمین پر تیری کوئی حیثیت نہیں، میں ایک بلند و بالا طاقتور پہاڑ ہوں اور تو چھوٹا سا غریب جانور، میری آن بان اور شان کے آگے تیری کوئی حیثیت نہیں، پھر بھی تجھے اپنی چھوٹی سی عقل پر بڑا غرور ہے، تجھے شرم آنا چاہیے اور پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ پہاڑ کی یہ بات سن کر، اب کیونکہ مکالمہ بات ہو رہی ہے تو یقیناً اب پہاڑ نے اپنی بات رکھی ہے۔ اب گلہری کیا کہہ رہی ہے؟ پہاڑ کی یہ بات سن کر گلہری نے جواب دیا کہ تجھ میں سوائے بڑائی کے کچھ بھی نہیں، قدم اٹھانے کی طاقت بھی تجھ میں نہیں، اگر تو بڑا ہے تو مجھ کو مجھ جیسا ہنر دکھا، یہ چھالیے ہی مجھ کو توڑ کر دکھا، اور سن یہ غلط خیال جو تیرے دل میں ہے اسے نکال دے، اگر میں تیری طرح بڑی نہیں ہوں تو مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں، ہر چیز میں قدرت خدا کی ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا ہے، اس میں بھی خدا کی حکمت ہے، خدا نے دنیا میں تجھے بڑا بنایا ہے تو مجھے درخت پر چڑھنا سکھایا ہے، دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں اور خدا کی کارخانے میں کوئی برا نہیں ہے۔ اس میں کوشچن آنسرز دیکھ لیتے ہیں۔ غرور مطلب گھمنڈ، بساط مطلب حوصلہ یا حیثیت، بہتر مطلب اچھا، شعور تمیز، پست کمتر نیچا، نصیب قسمت۔ اب اس میں معروضی سوالات دیا ہے، صحیح جواب چن کر لکھیے۔ مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا، شاعر نے کہا گلہری کے لیے، گلہری نے پہاڑ سے توڑنے کے لیے کیا کہا تھا؟ چھالیا۔ ذرا سی چیز اس پر غرور کیا کہنا، کہنا کس نے کہا ہے؟ پہاڑ نے کہا ہے۔ اب سوال جواب ہے، پہاڑ نے گلہری سے کیا کہا؟ پہاڑ نے گلہری سے کہا کہ تو اتنی چھوٹی سی چیز ہے، اس کے بعد بھی اپنی عقل پر اتنا فخر ہے، تجھے تو شرم کے مارے پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ سیکنڈ ہے، پہاڑ نے کس کو اپنے آپ سے پست بتایا، کمتر بتایا؟ تو پہاڑ نے زمین کو اپنے آپ سے پست بتایا ہے۔ تھرڈ ہے، پہاڑ
पहाड़ को अपनी ताकत और आन बान और शान पर गुरूर था। सवाल नंबर 4 है, गिलहरी ने पहाड़ को क्या जवाब दिया? गिलहरी ने पहाड़ से कहा कि इतना गुरूर मुनासिब नहीं, क्योंकि तुझ में तो एक कदम भी उठाने की ताकत नहीं। अगर तुझे अपनी ताकत पर इतना ही गुरूर है तो तू एक छालिया ही तोड़कर दिखा। ये तो खुदा की कुदरत है कि उसने किसी को छोटा तो किसी को बड़ा बनाया। तो अगर आपको यह आंसर बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ तक भी लिख लोगे, इनफ है। सवाल नंबर 5 है, एक पहाड़ और गिलहरी नज्म में शायर ने क्या पैगाम दिया है? इस नज्म में शायर ने पैगाम दिया है कि कोई चीज भी छोटी हो हमें उसे कमतर और छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर चीज को अल्लाह ने किसी मकसद के तहत पैदा किया है और छोटी चीज में भी वो सिफत की जमा है। सिफत मतलब खासियत, जो सिफात रखी हैं जो कि बड़े पहाड़ों किसकी जमा हो गई? पहाड़ में भी नहीं। सवाल नंबर 6 दिया है, दर्ज झेल शेर का मतलब लिखिए। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये इसकी हिकमत है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज्म एक पहाड़ और गिलहरी की इस शेर में गिलहरी पहाड़ से कह रही है कि हर एक चीज चाहे छोटी हो या बड़ी खुदा की बनाई हुई है। इसमें खुदा की कुदरत पोशीदा मतलब छुपी हुई है। खुदा ने अपनी मसलियत के तहत ही किसी को छोटा और किसी को बड़ा बनाया। अब कवायद मतलब क्या होती है? ग्रामर। फर्स्ट अलिफ मंदरजा झेल के तजाद का जैसे कि बताया, तजाद, मुतजाद या जिद, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। शऊर, लाशऊर, पस्त, बुलंद, समझ, नासमझ, गरीब, अमीर, बातमीज, बदतमीज, हुनर, बेहुनर, जमीन, आसमान, बुरा, अच्छा। अब इसमें बाद यह है तशबिया। किसे कहते हैं? किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के मानिंद बताने को सिफत कहते हैं, सिफत तशबिया कहते हैं। जैसे नाजुकी उसकी लब की क्या कही है, पंखुड़ी गुलाब की सी है। यानी कि जो लब की उन्होंने तशबीह दी है वो किसे दी है? गुलाब की पंखड़ी से दी है। तो सिफत यहाँ पे सिफत के साथ आएगा, सिफत तशबिया कहलाते हैं। तशबिया के अज्जा कहते हैं मुशब्बा, मुशब्बा वजह शब्बा, यानी कि वो चीज जिसकी मुशाबा किया जाता है मुशब्बा कहलाती है। जैसे इसमें लब है, लब को किसे तशबीह दी है? पंखड़ी से। मुशब्बा वो चीज जिससे मुशाबहत दी जाए, मुशब्बा कहलाती है जैसे गुलाब की पंखड़ी। और वजह शब्बा यानी कि वो सिफत जिसमें दो चीजों की यकसानियत दिखाई जाती है, जैसे कि नाजुकी। फिर हुरूफ तशबिया, वो हर्फ तशबिया वो हर्फ है जिसके जरिए तशबीह दी जाती है, जैसे सी। इस नज्म को तरन से पढ़िए, बस इतना ही है। फिर ये अमली काम आ गया और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं।